The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ یعنی 70 ٹائمز رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو میت کو دفناتے ہیں باکس کے اندر لکڑی کے بغیر کسی وجہ کے، ویسے کسی کو دفنا دیتے ہیں لکڑی کے باکس، یہ دفنانا جائز ہے؟ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 843 مسئلہ نمبر 6 تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کرے یہ مکروہ ہے مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں، اور اس صورت میں تابوت کے مصارف یعنی تابوت کا جو خرچہ ہے اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے۔ یہ وہ اس صورت میں کہ جب ضرورت ہے، جیسے پانی ہے اس میں قبر میں نکل آتا ہے، تری ہے، تو ایسی صورت میں لکڑی کے صندوق کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7 اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ کہ اس میں مٹی بچھا دیں تابوت کے اندر، ضرورتاً جو اجازت ہے جس صورت تو اس میں بھی سنت یہ ہے کہ اس تابوت میں مٹی بچھا دیں اور دانے بائیں خام یعنی لیفٹ رائٹ کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کہگل کر دیں یعنی مٹی کی لپائی، غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد ہو جائے، یعنی اندر کا حصہ مثل لحد کی وجہ جو قبر کی قسم میں 2 طرح کی قبر ہوتی ہے تو لحد کی طرح ہو جائے، اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے، اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے، اگر مٹی میں نمی ہے تو اور دھول ڈال دیتا کہ یہ نمی کو جذب کر لے، تری ہو پانی کی تب یہ تابوت کی اجازت ملے گی، اور اس طرح مطلب اس کو کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش عرض ہے کہ جب گھر میں میت ہو جاتی ہے، جس جگہ میت کو نہلایا جاتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ 40 دن تک روشنی کرنی چاہیے، دیا جلانا چاہیے مغرب کے بعد، اور تیجے والے دن 13.5 کلو چنے ہونے چاہیے۔ جب 40ویں کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں کہ صبح سویرے فجر سے پہلے اٹھیں اور 7 قسم کا کھانا پکائیں، میت کی روح گھر پہ آتی ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کیجیے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا سب مطلب عوام کے اپنے حساب کتاب ہے، ایسا کوئی شرن نہیں ہے کہ روزانہ مغرب کے بعد دیا بتی کی جائے تو صبح سے اٹھ کر تیجے والے دن 7 قسم کے کھانے پکائے جائیں، یہ سب زبردستیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب کے لیے 7 قسم کے پکائیں یا 100 قسم کے پکائیں، اپنے پیسوں سے ہو میت کے پیسوں سے نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں پکانے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا چھوٹے بچے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب بچے کر سکتے ہیں کہ بچے کی نیکی مقبول ہے، اور ایصال ثواب کرنے میں کوئی خرچ تو ہوتا نہیں ہے، بچہ خرچ نہیں کر سکتا اپنا مال، خوشی سے بھی رائے خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا بچہ، نہ کسی کو تحفہ دے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نیکیاں ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں،
شاید ہم میں سے یہاں جتنے بھی ہیں، کس کس کے گھر میں بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں تو شرارتی بہت ہوتے ہیں، کیا ان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ یہ صرف ہماری بس وہ کہ جیسے ہمارا بچہ ہے یا ہمارا ہی بچہ ہے تو بیٹا دعا کر دو ابو بخشے جائیں، بیٹا دعا کر دو، تو یوں گھر میں بچے سے دعا چھوٹے باپ کا بنے گا کون یار؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بچوں کو کہتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ تو بخشے بخشائے اللہ کی رحمت سے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یقینی طور پر جنتی ہے، پھر بھی دعا کرواتے تھے. تو میں اور آپ کس گنتی میں، اس کھاتے میں ہم لوگ؟ میں تو بہرحال جب ہو سکتا ہے بچوں سے دعائیں کروا لیتا ہوں. میرے پاس بھی تو بچہ ہے نا، میں ریکارڈنگ بھی کرتا ہوں، جب حتی الامکان کو ساتھ رکھتا ہوں. وہ آمین کہتے ہیں، حسن رضا جو ہے نا، اسی کے اس بچے کی آمین سے کسی کا کام ہو جائے. ہم لوگوں نے تو گناہوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، بچے کا گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ بچے کی دعا جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کی دعا سے تو زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. میں تو یہ کرواتا رہتا ہوں دعا کہ بولو باپا یا اللہ باپا کو بخش دے، بولتے ہیں بچے. یہ توجہ بہت اچھی ہے. اصل میں دوسروں کے بچوں سے ابھی دعا کا کروانے کا ایک ہوتا ہے، اپنے گھر کے بچے ان کی طرف دعا کرانے کے لیے توجہ دلانا، یہ واقعی ایک یہ آسان میں نے عمل ہے. سوال کیا بھی مفتی صاحب اب اس میں لیے کہ میں اپنے گھر کے بچوں میں سے، امیر میرے سنت کو بچے تو دیکھتا کئی رہتا ہے ہوں. نا، جب موقع ملتا ہے کبھی ایسا ذہن میں آتا ہے دعا کروا لیتا ہوں. کروانی چاہیے، بھلے شرارتی ہے تو کیا ہوا، ہم کون سے، یہ شرارتی ہے لیکن اس کے گناہ لکھے نہیں جا رہے. ہم کرتے ہیں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں، ہم زیادہ مجرم ہیں. یہ تو مجرم ہی نہیں ہے بچہ، تو یوں دیکھو تو اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی درود شریف پڑھتا ہے، کبھی نعت پڑھتا ہے، اس کی نیکیاں تو ڈھیر جمع ہو رہی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں. تو بالکل گھر کے بچوں سے دعا کروایا کریں. تو بھی یہ جا کر اپنے گھر کے بچوں کو بولیں گے کہ بیٹا دعا کرو آپ کے ابو کے اعتکاف قبول ہو جائے، آپ کی بھائی کی مغفرت ہو جائے، یہ کرائیں گے؟ اب کیا یوں کرانی چاہیے، یہاں سے بھی کروا دیں. اب تو کمیونیکیشن آسان ہے، کہاں مطلب یہ نہیں کرتے ہوں گے فون بچوں سے ہی، بات بھی تو ہوتی ہوگی اپنے بچوں سے دن میں کئی بار، ہو سکتا ہے بات تو کرتے ہوں گے، تو وہ تو شکایت دعا بھی ہوتی ہے، کروا لیں. وہ تو ماں شکایت کرتی ہوگی نا، اس کو ذرا فون لو، اس کو ذرا سمجھاؤ، آپ تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، میرا جینا مشکل کیا ہوا ہے. یہ وہیں سے بیچارے کو پٹکار پڑتی ہوگی. تو اللہ پاک رحم کرے. تو یہ میں نے چونکہ امیر سنت کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں. ہم ان سے دعائیں کرواتے، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ ہم سچی بات ہے تربیت کی بھی کافی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اپنے گھر کے، ہمارے گھر کے بچے بھی بچے ہی ہیں تو ان سے بھی دعائیں کروانے کا کوئی سلسلہ شروع ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کے اندر شاید اس میں شرافت اور نیکی کا کوئی جذبہ بھی پیدا ہوگا کہ مجھ سے میرے بڑے دعا کرواتے ہیں نا، دعا کرواتے ہیں. میں تو بچوں سے دم بھی کرواتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، آپ اور میں نفع بھی اٹھاتا ہوں دم کروا کے، کیونکہ انہیں گناہ نہیں ہے. بولا پڑھ اللہ 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 بول کے مجھے دم کر دو، وہ دم کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے دم کر دو، یہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کبھی کبھی اپنے دردوں میں مرضوں میں کمی پائی ہے الحمدللہ. یہ مت اپنا اعتقاد ہو، اللہ اور رسول کے نام میں برکت نہیں ہوگی تو کس کے نام میں برکت ہوگی؟ پھر ایسی زبان سے ہم یہ اللہ کا نام ان سے نکلوائیں کہ جس زبان نے گناہ نہیں کیا، صاف ستھری ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بچہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے گناہ گار نہیں ہے نا، ہم گناہ گار ہیں. کیوں؟ مطلب آپ بھلے بچہ نیک تو بنے گا، ہم تو پہلے نیک بن جائیں. ہم نیک بنیں گے تو بچہ نیک بنے گا نا پیچھے. تو حالت تو یہ تاہم ایک ہے مسلمان کا بچہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو کتنی رونق ہوتی ہے بچے کی. گھر میں بچہ ہوتا ہے، باپ تھکا آ رہا آئے گا، بچہ بھاگ کے ابو کے لپٹے گا تو تھکن دور ہو جائے گی، ہم غلط ہو جائیں گے، سکون مل جاتا ہے. بچہ بچہ ہے، اس سے دعا کروایا کریں. چاہیے آپ کا شاید مزاج یا آپ کو دیکھ کر کسی کا مزاج ایسا، مطلب مجھے ایسی معلومات ہے
کہ اگر جو بچہ باپ جیسے دھوپ میں کام کاج سے واپس آیا ہے نا، تھکا آ رہا تھا، سیڑھیاں چڑھ کر سانس پھولی ہوئی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا، جیسے بچہ بھاگ کر آئے گا، بیٹا اب بھی تو ہٹو یار، اب بھی تو آیا ہوں، کیا چپک رہے ہو، بعد میں بات کریں گے، اس کو ہٹاؤ یار، مطلب آ کر بیٹھنے تو دیا کرو، دو پانی تو پینے دو، آ کر یوں چپک جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو یہ کسی کی تھکن اترتی ہے، تو شاید کسی کو یہ لاکھوں میں کوئی باپ ہوگا ایسا پتا ہے نا. اب بھائی آپ جو نہیں، عام طور پہ یہ بیٹھے ہوئے نہیں، جس کو بھی جس کی اولاد ہے نا، چھوٹا بچہ ہمک کر یہ لڑکھڑاتا ہوا بھاگ کر ابو ابو کر کے آئے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ابو کو جھاڑ دے گا، ابھی تو آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں. میرے خیال میں ایسا کوئی مطلب دل کی جگہ بٹی نہیں ہوگی، پتھر ہوگا تو کرتا ہوگا، یہی ابھی ورنہ یعنی کہ دل والا، جس کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، دل ہے، جس کے سینے میں رحم ہے، وہ کبھی اپنی اس طرح اولاد کو بڑی منتیں کر کے دعائیں مانگ کر تو بچہ ملا یار، اور اب اس کو یوں جھاڑتا رہے گا. یہ سمجھ میں آ نہیں رہا میری کہ کوئی باپ ایسا کرتا ہو، نہ کبھی دیکھا میں نے. باپ نے کوئی دیکھ لیا ہوگا، خواب تو نہیں دیکھا تھا. نہیں حضور، بس آپ نے جو کلمات بیان کیے نا، وہ یہ ٹھیک ہے بھائی، سینے میں دل ہی ہونا چاہیے نا، ہاں، پتھر نہیں ہونا اور چاہیے پتھر نہیں ہونا اولاد کے چاہیے، لیے اور بھی. بچے یوں آئے تو وہ یوں خوشی سے لپٹے تو تھکن اترنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہاں، مزہ نہ بھی آئے بالفرض، بعض اوقات آدمی کا موڈ ہوتا ہے، تب بھی اس کو جھاڑنا نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آیا ہی پیار میں. اب پیار بیچارہ کر رہا ہے، اس کو ایک دم بیچارے کا دل توڑ کے رکھ دے ننھا سا، یہ کیسے ہوئے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. معرفت الہی کیسے حاصل ہو؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. روحانیت سے کیا مراد ہے اور کون لوگ روحانیت پا لیتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حدیث پاک ہے. تو ہم مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کا قرب حاصل ہو، نزدیکی حاصل ہو، اس طرح کے نیک کام بجا لائیں، اپنی نیکیوں کو اخلاص سے مزین کریں، زینت دیں کہ ہمارا جو بھی نیک کام ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو. اخلاص بہت کم ہے، ریا بہت، یعنی کہ ریا جو ہے نا چونٹی کی چال سے بھی باریک چال سے چل کر وہ عمل میں داخل ہو جاتا ہے. کیوں؟ مطلب یہ کہ مخلص بندہ جو ہے نا، یہ بننا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس پہ بھی پوری جد و جہد کرنی، دعائیں کرنی کہ یا اللہ مجھے اخلاص دے دے. بندہ سمجھتا ہے بعض اوپر اوپر سے کہ میں بڑا مخلص ہوں، بلکہ تو خط میں بھی لکھتے ہیں آپ کا مخلص لکھتے، تو مرضی ان کی. جو اپنے آپ کو مخلص کہتا ہے، اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. کیوں؟ کوشش کرتے رہیں کہ یہ درجہ جو ہے معرفت کا، یہ ظاہر ہے کہ عام ہر ایک کو ملتا نہیں ہے. جب اللہ پاک کا کسی پر خاص کرم ہو جائے اور وہ کوشش بھی کرتا رہے، اصل تو کرم سے ہی ہوگا، اور اللہ پاک اپنی معرفت اس کو عطا کر دے، تو جب اس کو کسی کو معرفت مل جائے گی، عارف الہی بن جائے گا، ہے نا، عارف باللہ بن جائے، تو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوگی. ہمارا تو نام عارف ہوتا ہے، پہچاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، لیکن اب وہ عارف بھائی کتنے نیک ہوتے ہیں، کتنے پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نام شریف ہوتا ہے، لیکن چھٹا ہوا بدماش بازوں کا وہی ہوتا ہے علاقے کا. جو ہم لوگ ہیں نام کے، اللہ پاک ہمیں کام کے بنا دے، اس میں با مسمہ بنا دے، جیسا نام ہو ایسے ہی کام بھی ہمارے ہوں. کاش اس طرح یہ کہ روحانیت بھی، معرفت مل گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور ہم مخلص بندے بن گئے، وہ ہمارے اندر خود ہی روحانیت بھی آ جائے گی، ہمارا عبادت میں دل لگے گا. دوسرا کوئی ہمارے قریب آئے گا تو اس کو بھی ایک روحانی یعنی قلبی سکون حاصل ہوگا، اور اس کو نیکی کا جی چاہے گا. ورنہ ہماری حالت یہ کہ ہمارے جو قریب آئے نا، تو وہ نیکی کرتا بھی ہو تو شاید وہ غفلت کا شکار ہو جائے. روحانیت جب ہمارے اندر ہوگی تو اگر کوئی غافل آئے گا بھی تو ہمارے قرب کی اس کو ایسی برکت ملے گی کہ اس کا نیکی کی طرف رجحان بڑھے گا، نیکی طرف مائل ہوگا.
لیکن یہ کہ خود کو یہ نہیں سمجھے کہ میرے اندر اب یہ کمال ہے کہ جو میرے پاس آئے گا وہ نیک بن جائے گا، تو پھر مطلب یہ کہ کام خراب ہو جائے گا. ایسا سوچے نہیں. ویسے ہی مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں ایسی کشش رکھتا ہے، اس کی برکت سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں مرقات المفاتیح میں، نفسانی خواہشات کا اندھیرا کبھی گناہوں کے ایسے اندھیروں کی جانب لے جاتا ہے جو کہ معرفت اور کامل نور ایمان کے چھن جانے اور اندھیری قبر میں اتر جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات قیامت کے اندھیروں کی طرف لے جانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں، جن میں بعض سے بعض زیادہ ہولناک ہیں. تو یوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے. خالی اب طرح طرح کے گناہ کرتے رہے اور مطلب یہ کہ اتنی سی داڑھی رکھے اور صوفی صاحب مشہور ہو جائے، روحانی شخصیت بن جائے. اب کئی روحانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح، یا روحانی شخصیاتیں ہیں یا شیطانی شخصیاتیں ہیں یا جو بھی ہیں. یہ مطلب کہیں روحانیت لینے کے لیے ادھر ادھر جاننا نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جانا. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چلا جائے. حالات بہت خراب ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ عاشقان رسول کی یہ سنت و بری تحریک جو کھلی کتاب کی طرح ہے، یا کوئی دعوے اور یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے کہ بے نمازی آ کر نمازی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، آپ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دین کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، گناہوں سے نفرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ کو سب جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تو اب جب ایک آپ کو ایسا مقام مل گیا، ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، نمازوں کی طرف رجحان بڑھتا ہے ہمارا، تو اب اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر آپ جائیں، کیونکہ دکانیں جگہ جگہ کھلی ہوئی ہیں. کئی ایسا نہ ہو کہ اتنی پہچان نہیں ہے نا، اتنی معرفت ان مانو کر نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں پہچان کھرے کھوٹے کی کہ کون اچھا ہے کون کھوٹا ہے. تو طرح طرح کے لوگ ہیں، عقیدے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، عمل کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، خالی دکھاوے ہوتے ہیں. اس میں کئی لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور بعد میں پھر یہ کہ کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اگر یہاں رہیں گے تو کوئی مجھے آمدنی نہیں ہونی مالی اعتبار سے. میں تو ویسے کہ دعویٰ کرتا ہوں نا کہ میں تو مالدار آدمی ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی کب ہے. اب مجھے دیا بھی نہ کرے کوئی پیسے، واقعی میں بولتا ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو الحمدللہ میں بہت بڑا امیر و کبیر ہوں. مجھے مطلب کہ آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. میرا مال آپ ہے، میری دولت آپ ہے. آپ نمازی بن جائیں یہ میری بہت بڑی دولت ہے، آپ سنتوں کے پابند بن جائے میری بہت بڑا خزانہ ہے. مجھے یہ خزانہ یہ دولت چاہیے اور یہ مجھے دیں بس. آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے چھوڑنا ایمان ہو کر کے مسجد چھوڑنا نہیں، نماز نہیں چھوڑنا، سنتیں نہیں چھوڑنا، شریعت کی پابندی نہیں چھوڑنا اور گناہوں سے رشتہ نہیں جوڑنا. جو گناہ ہے ان کو 1 2 3 3 طلاق، اب اس کے قریب نہیں جانا اپنے کو. یہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دل ول بھی تو جاری ہونا چاہیے نا کوئی تھوڑا بہت. نہیں دل بھی جاری کرنے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں بھائی. اب سب کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ دل جاری، اور اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں دل جاری کر رہے ہوتے ہیں. تمہارا لے کے میں تو یہ لوگ کہیں جانا نہیں، وہ دل جاری ہو گیا کہیں کندھا جاری ہو جائے گا تو کہیں اور کچھ جاری میں بہن آ جائے گی. تو یہ دعوت اسلامی جو رواں رواں جاری کر رہی ہے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ قضا نمازوں سے متعلق سوالات ہیں. ارشاد فرمائیے مصروفیات زیادہ ہوں تو کیا ایک دن کی نمازیں رات میں گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پورے دن کی نماز ہے، مصروفیت بہت ہوتی ہے تو نماز کو بھی مصروفیت ہی سمجھا جائے کہ یہ ایسی مصروفیت ہے جو ساری مصروفیتوں پر حاوی ہے. دوسری جو ڈیوٹیاں ہیں تو نماز کی تو ڈیوٹی ہے نا ہماری. جیسے بعض وہ پولیس والے جو نا کہتے ہیں ڈیوٹی پہلا فرض ہے، ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. نماز پہلا فرض ہے، ڈیوٹی پہلا فرض نہیں ہے. ڈیوٹی یہ پولیس کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ دولت نے.
انڈرسٹوڈ ہے؟ وہ تنخواہ لیتا ہے اس لیے اس کی ڈیوٹی ہے. اور نماز کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ میرے رب نے. تو رب کی ڈیوٹی پہلے یا دولت کی ڈیوٹی پہلے؟ اصلاح کر لو. تو الحمدللہ ہم رب کی عطا کردہ ڈیوٹی کو ہی سب سے پہلے سمجھیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور فرصت جب دیگر کاموں کے لیے نکالتے ہیں تو نماز کے لیے تو یوں سمجھے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نماز فرسٹ ہے. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. یعنی مصروفیت ہو یا جو بھی ہو, نماز اس کے وقت پہ پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے, نماز معاف نہیں ہے. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے غالباً لکھا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب گیا بندہ اور اس کے ہاتھ کو تختہ لکڑی کا جیسے تختہ لگ گیا ہاتھ اس کے اور وہ تختے پر بیٹھ گیا, اب یہ ہوش و حواس قائم ہے, اس کو نماز کے اوقات جیسے ہوش قائم ہے, نماز فرض ہے اس کو پتہ ہے, تو یہ ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے نماز قضا نہیں کرے گا. اس تختے پر بھی ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے, نماز پڑھے گا. یہ خلاصہ کر کے میں نے وہ آپ کو عرض کیا. یوں مطلب نماز تو اس طرح بھی معاف نہیں ہے, ڈوبتے ڈوبتے بھی. وہ اسٹیکر آپ نے دیکھا, نماز کو مت کہو کہ میں مصروف ہوں, مصروفیت کو کہو کہ یہ نماز کا وقت ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے. قضا نماز کیا مقروء وقت پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تو 3 اوقات ایسے نا, جیسے ابھی سورج اب عصر کا ٹائم ہے تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ادا آج کی عصر کی نہیں پڑھی تو پڑھ سکتا ہے, وہی اس عصر کی. اور اگر بلا وجہ اتنا لیٹ کیا تو گناہ گار بھی ہے, لیکن پڑھ لے ورنہ قضا ہی ہو جائے گی. اور اگر کوئی مجبوری ہے کہ لیٹ ہو گیا ہے, واقعی وہ مجبوری جہاں بھی کہا جائے تو مجبوری اس کو کہتے ہیں تو شریعت مجبوری تسلیم کرے. ہماری گھر کی مجبوری نہیں کہ موڈ نہیں تھا, سستی ہو رہی تھی, یار مجبوری ہے, طبیعت تھوڑی سستی, یہ ہماری مجبوریاں نہیں. شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرے وہ مجبوری, تو پھر یہ کہ گناہ گار نہیں ہے. دوسرا وقت یہ کہ سورج کی جب پہلی کرن نکلی, سورج طلوع ہوا, اس سے لے کر 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہی ہے. 20 منٹ کے اندر اندر جو مکروہ وقت ہے اس میں بھی نہیں پڑھ سکتے, کوئی سی نماز نہیں پڑھ سکتے, تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا یہ کہ سورج نصف النہار شرح جس کو عام طور پر زوال کہتے ہیں, سورج سر پہ آتا ہے, تو اس کی کوئی عموماً 1.25 گھنٹے کے آس پاس ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. جو اپنی قضا نمازیں نہ پڑھے اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ جس پر واجب ہے اس پر تو فوراً قضا نمازیں پڑھنا بھی واجب ہے. اب اگر تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کا گناہ کر رہا ہے, قضا جس پر فرض باقی ہے. اس لیے وہ کام کاج جو ضروری ہوتا ہے, کھانا پینا سونا وغیرہ, وہ تو انسان اس پہ تو کمپرومائز کیسے کرے گا. تو ان چیزوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں نمازیں پڑھا کرے تو بہت وقت ملتا ہے. ڈیوٹی بھی لیتے اگر کتنی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے, 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے. سونا کتنا ہے, سو کے کتنا سوئے گا, جس کی ضرورت کی نیند ہے وہ بھی پوری کر لے. کتنی دیر تک کھائے گا بھائی, کیوں چند گھنٹے اس کو مل سکتے ہیں, نکالنا چاہے تو قضا کرتا رہے. قضا نماز زیادہ ہو تو کیا جلدی جلدی پڑھنے کی اجازت ہے؟ یہ کہ قضا عمری میں کہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, یہ 3 کے بدلے 1 بار پڑھ لیں. التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ لے. اب سلام پھر دعا بھی اگر نہ پڑھنا چاہے, جلدی ہے نہیں پڑھتے, تو اس میں اپنے قضاء عمری میں یہ رعایتیں ہیں. اس دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے. 1 بار سے بھی کام چل جائے گا, 3 بار کہے گا تو زیادہ بہتر ہے. فرض کی تیسری, چوتھی اور مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. جو نماز قضا ہوئی کیا اسی وقت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں, اس قضا عمری ہے کسی کی
تو وہ حساب لگا لے اپنے کہ مثال کے طور پر 10 سال کی قضا ہے کسی پر, 10 سال کی قضا میں وہ چاہے تو 10 سال کی فجریں پڑھ لے, پہلے 10 سال کی ظہر پڑھ لے, اس طرح پڑھتا رہے, یا پھر یہ کہ 5 کر کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, اور وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں, عشاء کے فرض اور وطر یہ سب قضا ہے. تو اس طرح یا تو یوں پہلے ساری فجریں, ظہریں, عصریں یوں پڑھے, یا پھر یوں 5. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس نماز کو قضا کر رہا ہے اسی نماز میں, جیسے فجر ہی میں فجر قضا ہو سکتی ہے, ظہر ہی میں ظہر قضا ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. جمعہ, عید یا تراویح چھوٹ گئی, نہیں پڑھی, تو اب کیا کریں؟ جمعہ چھوٹا تو اس کی تو ظہر اگر پڑھی نہیں, بالکل وقت بھی چلا گیا, تو ظہر قضا کرنی ہوگی, جان بوجھ کر چھوڑا توبہ بھی کرنی ہوگی. اور عید اور تراویح ان کا وقت اگر چلا گیا تو ان کی کوئی قضا نہیں ہے, جان بوجھ کر چھوڑا تو ہے, تو عید تو واجب ہے, گناہگار ہوا. تراویح برا کیا, چھوڑا تو عادت کئی چھوڑی, مطلب تو پھر تو گناہگار بھی ہے. سنتوں کی قضا کرنا ضروری ہے؟ سنت چھوٹ گئی کسی کی جی, تو اب اس کی قضا نہیں ہے. فجر کی سنتوں کی یہ ہے کہ وہ وہی نصف النہار, سورج سر پر سیدھ میں آئے, اس سے پہلے, اور یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر سورج سر پر آئے, اس پورے پیریڈ میں چاہے تو فجر کی سنت چھٹی ہے تو پڑھ لے, یہ مستحب ہے. نہیں پڑھے تو اب یہ کہ واجب نہیں ہے, اس پر پڑھ لینی چاہیے. آپ نے وطر کا فرمایا, تو اس کے علاوہ کون کون سی نمازیں جن کی قضا ضروری ہے؟ وہی 5 نمازیں, 4 فرض اور 1 وطر, کل یعنی 6, ان مانو 6 بنیں گی روز کی. لیکن یہ وطر کوئی الگ سے نماز نہیں ہے, یہ عشاء میں, عشاء کی نماز کا حصہ ہی ہے. یہ 5 نمازیں قضا کرنی ہے مع وطر. کیا کام زیادہ ہونے کی صورت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لیں؟ بہت مصروف ہے, ظہر نہیں پڑھی تو عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لی, قضا کا گناہ ملے گا. قضا نماز کی جگہ کو فدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں, اتنے جی نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال آیا ہے, یا سیدی کیا چھوٹے بچے کی ہر ضد پوری کرنی چاہیے؟ بچہ غلط چیز پر ضد کرے تو اس سے مار کر, ڈانٹ کر چپ کروانا چاہیے, کیا کریں؟ بچہ تو ایک ضد اس کی پوری کرے گا تو 2 ضدیں دوسری تیار ہوں گی. اس لیے اس کی تربیت تو یہ کہ صحیح بات پر بھی وہ ضد کرے نا, تو اس کو عادت بنائی جائے کہ اس کی ضد پوری نہ کی جائے, جبکہ کوئی نقصان والی صورت نہ ہو. اور مار پیٹ کی تو بہرحال میں فیور میں نہیں ہوں, مارا نہ جائے بچے کو, بلکہ شدید مارنا, جیسے نشان پڑ گیا تو یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بچے کو بھی نہ سننے کی عادت بنانی چاہیے, ورنہ بچے کے بگڑنے کا اندیشہ ہے. جی ہاں, بچہ تو ہر چیز مانگتا ہے, 1 2 تو 10 چیزیں اور مانگے گا. یہ تو موقع کی مناسبت سے, اب بھوک لگی اور کھانا مانگ رہا ہے اور آپ بولو اسے پوری نہیں کروں, تو کھانا تو کھلانا پڑے گا. پانی مانگ رہا ہے, پانی بھی پلانا ہوگا. اب کھانے میں کچھ ایسا آئٹم مانگ رہا ہے کہ جو اس کو دینا مناسب نہیں ہے, نقصان دہ, تو پھر نہیں مانی جائے گی. ہاں, ٹافی مانگ رہا ہے تو نہ دیجیے, یوں چپس مانگ رہا ہے تو نہ دیا جائے. یہ تو ڈھیر رکھا ہوا ہے نا گھر میں. اچھا, پھر اب یہ کہ آپ کے نصیب ہو گیا, بچے کے منہ میں کبھی چھالے پڑتے ہوں گے, کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہوگا, تو کبھی بخار چڑھ جاتا ہوگا, کبھی کھانستا رہتا ہوگا, تو بچہ بھی کرے گا. پھر آپ ٹافیاں کھلاؤ گے, چپس کھلاؤ گے, بچ نہیں سکتے. ہاں, اس سے واقعی بچ نہیں سکتے. یہ مین خوراک ہی ہے, مانتے نہیں ہو. بھوک ہی نہیں لگتی. بچہ کو یوں شکایت ہے, ہم بچہ کھاتا نہیں ہے, کھائے گا کہاں سے؟ ٹافیاں کھا کے بھوک تو مر جاتی ہے. چپس کھا کر, یہ چپس کے بھی طرح طرح کے آئل ہوتے ہیں, وہ بھی گلی سڑی, مطلب کوالٹی جو ہے نا, یہ کوالٹی کا دعویٰ کرے تو بھی اپنے کو یہ چیزیں جہاں تک ممکن ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بہت بڑا ٹاسک دے رہا ہوں کو, یہ نہیں مانتے بچے. اب بچے کی بات الگ ہے, باپ بھی کھا رہا ہوتا ہے, ماں بھی کھا رہی ہوتی ہے. کافی ایسی چیزیں کہ بچپن سے وہ ایسی اس کی چاٹ لگ جاتی کہ شاید بڈھے بھی کھاتے ہوں گے.
सब खा रहे होते हैं तो फिर ये क्या है? डॉक्टर भी तो दुआ करते होंगे ना कि अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे, ये पहुंच जाते होंगे डॉक्टर के पास। तो जितना हो सके बड़े भी बच्चे और बच्चों को भी बचाएं जहाँ तक मुमकिन हो। हम लोग तो तोहफे में भी ये चीज़ें देते हैं दूसरे बच्चे, यानी कि जैसे मेरा जहन ये है, हमारा जहन है कि बच्चे को ना खिलाया जाए, हमारे लिए हम यूं फंसते, हम खरीदते नहीं है, हम फंस जाते, इसने तोहफा दे दिया, उसने तोहफा दे दिया, तो हम फिर भी अपनी मिल्क करवाते हैं कि भाई इसके बाप के मिल्क कर दो ताकि इसको बच्चे को ना खिलाना पड़े। सब बाद हुआ इक्का दुक्का दे भी दिया बच्चे को, यानी कि वो जो जी भर के जितना चाहे कुल्ली इख्तियारत के साथ हम नहीं खाने देते बच्चे को, कि बच्चे की सेहत हमको अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो आप भी सही करें। ये कह रहे हैं कि अगर घर में नफरतें हों तो किसी ने या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम पढ़ने का बताया है, ये किस तरह कितना पढ़ना है? या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ ये पढ़ना है, ये बेशुमार बार पढ़ना है। जब भी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो, बीमार अच्छा नहीं होता है, कोई चीज़ गुम हो गई है, बच्चा गुम हो गया, बंदा गुम हो गया है, ये पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, या रब्बे मूसा या रब्बे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। अब इसमें चूंकि तादाद तो है नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि सही पढ़ सके, तादाद पूरी हो जाए ऐसा नहीं है, क्यों आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहे। कोई भी आपकी हाजत तो मदीने जाना है, पढ़ लिया करें और क्या, पढ़ते रहे, अल्लाह करेगा मदीने का रास्ता भी खुल जाएगा। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए, अल्लाह गैब से रास्ता कर देगा आपका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। घर में कोई सी तकरीब होती है, दावत होती है, अब हॉल में है या घर में है, 500,000 लोग आ जाते हैं, महफिल हो या किसी भी किस्म की हो। अब जैसे अपनी ये चादरें तो बाज़ औक़ात एक ही जैसी चादरें होती हैं, या कोई इस्लामी बहनों का हो जाता है तो फिर एक ही तरह का कोई काले कलर का स्कार्फ होता है या काले कलर का कोई कपड़ा रह जाता है, या कोई भी इस तरह की चीज़ रह गई, स्कार्फ तो रह जाते होंगे, हाँ ये रह जाते हैं, कोई किसी का रुमाल रहेगा। तो अब ये 500, 700, 1000 लोग जो दावत में आए ये चले गए, और अब जब हमने घर या हॉल का सब निकलते लगे तो पता चला भाई ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं। तो क्या ये जितनों को दावत दी थी, जितने लोग आए थे, अब इसमें हो सकता है कोई ऐसे भी आए हो जिनको हमने दावत ना दी हो और वही भूल के चला गया हो। तो अब ऐसी चीज़ें जिनके घरों में रह गई हैं और इनको भी कि 2, 4, 5 महीने गुजर गए, और अब क्या करें, मतलब कि ढूंढना ज़रूरी था। अब हाल जो है मेरे जाल, ये तो ज़ाहिर है कि वो हाल छोड़ के तो चले जाएंगे बंदे, मेहमान तो अब हाल वाले का बेहाल होगा जो भी होगा, तो अब वो उसके ऊपर वो नुक्ते सारे भुगताने इसको होंगे ज़ाहिर कि जिसके जो है रह जाती मसाइल तो है। हाँ रह जाती है चीज़। और ये घर में किया तो फिर भी बाज़ों का तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेहमान आए थे तो पता होता है कि कौन कौन आया था, शायद कुछ सहूलत हो गया, हर एक को फिर पूछता रहे कि पूछना पड़ेगा, मालूम तो कर, देना तो होगा ना, व्हाट्सअप कर दे, जो भी करे कि आपकी ये हमको मिली है, आपकी है, या कोई चीज़ भूल गए, या बच्ची का स्कार्फ आपका रह गया वगैरह, ये मालूमात करें। अब ये कि बड़ी महफिल की है, और महफिल नात में आमतौर पे वो मेहमान फिक्स नहीं होते, दूसरे लोग भी आते हैं। तो इसी सूरत में है कि अगर अपने तौर पे कोशिश करे, जिन जिन को जानता है, जैसे पूछा आपका है, आपका है, कोई मालिक बन नहीं रहा, और जो बाकियों को जानता नहीं है, कोई सूरत नहीं है पहुंचाने की, और ये कि उम्मीद नहीं रही कि इसका कोई मालिक मिले, तो ये कि वही कि फ़कीर को दे, या फिर मस्जिद वगैरह में दे दे, मदरसे में दे दे, ये मतलब, या खुद फ़कीर है तो खुद रख ले। ये सूरत लुक्ता है, बहुत आजमाइश है, घर में लोग जमा करना ये भी आजमाइश है। मुझे पुरानी किताबें, पुरानी डायरियाँ अब तक मिल रही हैं मुझे, मेरी तबीयत है उस्ताद कि अब करूँ क्या, मैं ढूंढता हूँ बंदे का नाम, कभी नाम मिलता है, फ़ोन नंबर मिलता है, यहाँ तक पता चलता है कि नंबर पर अब वो नहीं है, या बंदा ही फौत हो गया है, या फिर ये कि अभी बीच में एक डायरी मैंने इस्लाही भाई हैं एक मेरे मखसूस है इस काम में, बेचारे ताउन करते हैं, ढूंढ देते, तो इनको भेजा, तो उसने मुझे कहा कि 6 साल पहले आपने मुझे ये
काम सौंपा था और वो हो गया, तो उसने आपको गिफ्ट कर दी थी, मैं भूल गया था, तो फिर मेरे हाथ में ही डायरी। अब बहुत सारी किताबें हो रहे, तो कभी कोई हाथ में आ जाता है ऐसा, तो यूँ मतलब परेशान होता है, मैं करूँ क्या। तो मैं इसकी वो बनाता हूँ तस्वीर, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर लिखा हो तो, या नाम लिखा हो उसका, तो ये फिर वो कोई मुझे तोहफा दे देता है या ले लेता है वापस, तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपना लिख देता हूँ कि भाई है इलियास कादरी की है करके, ताकि मेरे बाद वालों को भी तशवीश ना हो, परेशानी ना हो। तो यूँ तो उसमें लिखना भूल गया हूँगा मैं, तो यूँ मतलब ये शायद 6 साल का वक्फा हो गया था उसको। उस मालिक ने, पहले मालिक से रुजू हो गया था, तो उसने कहा था ठीक है इलियास भले रख ले। या बाद होगा तो मुझे तोहफा देते हैं लोग, किताबें, डायरियाँ, तो अपना नाम लिख के भी शायद दे देते थे। तो यूँ भी फिर अब बाद में मिला तो तशवीश का, अब क्या होगा। आपका भी तो फतवा रज़विया मेरे पास निकला था, फिर आपको मिला ना, नाम इनका लिखा हो, इनकी राइटिंग पहचानता हूँ। ये होना मतलब अमानत, अमानत है, किसी की चीज़ की लुकता लुकता है आजमाइश तो होती है, जहन भी मतलब कोफ्त होती है, शैतान सुस्ती बहुत दिलाता है, यार कहाँ ढूंढेंगे यार, ये कहाँ यार, भूल के टेंशन हो चला जाता है गया कि अपने पास किसी की चीज़ रह गई है, टेंशन हो जाता है किसी की चीज़ रह गई है, अब इसको लौटाएं कैसे, ये भी एक परेशानी। इसका सवाब मिलेगा हुजूर, ये जो सारी बिल्कुल कोशिशें सवाब कर का रहा है? काम है, शरीयत पर अमल करते हुए अगर करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। अब मुझे तो किताब और डायरियों का बड़ा तजर्बा है। अब मेरे पास तो इसी तरह के ईसाई भाई आते हैं ना, कभी डायरी भूल जाएंगे, कभी बेचारे किताब भूल जाएंगे, अब ढूंढो, काम काम सौंप जाते हैं मुझे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत इस शेर का मतलब बता दीजिए। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तजा अतीक उमर को खबर ना हो, मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ मदीना फरमा दीजिए। ये शेर मुबारक जो है ना, एक हदीस पाक का तर्जमा है। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सब अगलों पिछलों से अफजल है सिवा अंबिया और मुरसलीन के। है अली, तुम इन दोनों को इसकी खबर न देना। हज़रत अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह ने तहसीर में इसके ये माना बताए हैं कि इरशाद होता है, ए अली तुम उनसे न कहना, बल्कि हम खुद फरमाएंगे ताकि उनको मुसरत खुशी ज़्यादा हो। ये इस शेर का मतलब, मफ़हूम, माना, शरह। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीक को उमर को खबर न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या मुर्शिद, हमने सुना है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको बुलाते हैं वही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी की सआदत पाते हैं। तो या मुर्शिदी, क्या पीर और मुरीद में भी ऐसा ही है कि पीर अपने मुर्शिद को बुलाए तो ही वो अपने पीर के पास जा सकता है? जवाब अता फरमा दीजिए। ये हैं सारे मतलब अकीदत के कलमात हैं, जिनके नसीब में होता है हो जाता है। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, मुकद्दर में हो तो जाता है। अब मोहब्बत में कहते हैं कि बुला लो, कहीं मज़ार शरीफ पर भी जाएंगे तो बुलावा आया है। अब गुनाहों के जरिए जाएं तब भी बोलेंगे बुलाया है। अब झूठ बोलकर, रिश्वत देकर और अगड़म बगड़म किसी भी तरीके से अगर मदीने शरीफ में हाजिरी का मौका मिल गया तो बोले आका ने मुझे बुलाया है। तो वह मतलब अगर जाता है आदमी और बिल्कुल यानी कि फेर तरीके पर जाता है, फिर बोलता ना आका ने बुलाया, तो फिर सही है, वरना कि बोलना नहीं चाहिए ये आका ने बुलाया है। ये मेरा अपना जहन है जो मैं कभी कभी अर्ज करता हूँ। अब पीर को ख्वाब में भी पता ना हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अब मुरीद आके खड़ा हो गया, बोले पीर साहब ने बुलाया है, तो ठीक है, क्या क्या किया जाए इसका। हमारे यहाँ तो ये आम है, मतलब अत्तार ने बुलाया है। अब मैं ये इसकी तावील सोची थी मैंने कि मैं दावत तो देता ही हूँ मदनी मुज़ाकरे की, तो यूँ बुलाया है, ये तो वैसे प्रोमो चलता है, दावत देते हैं आप लोगों को। इस्लामी भाइयों ने इनफरादी कोशिश करके, किसी को हो सकता है किराए भी इस्लामी भाइयों ने दिए हों, कोई तरकीब बनाई हो और आपको यहाँ जमा भेजा। अब ये सब आए अपने पाँव पे चलकर,
اپنے وجود کو گاڑی میں سوار کر کے جیب میں سے پیسے نکال کر بڑی بعض تکلیفیں برداشت کر کے آئے، اب وہ سارا کریڈٹ میرے اوپر آ گیا، میں نے بلایا۔ اب یہ بہرحال اللہ پاک آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے، یعنی یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے یہ سارا اجر دیا جا رہا ہو اور اللہ نہ کرے آخرت میں کچھ نہ رہے۔ یہ لوگ انہیں اتنا مبالغہ کرتے ہیں میرے معاملے میں کہ اب میں بولتا ہوں تو ان کی ساری فرماتے ہیں، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مدینے۔ تو ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی مناسب رہتا ہے۔ میں تب جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، آپ کی طرح ہی ایک عام انسان ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل کچھ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، پھر وہ دروازوں پہ آتے ہیں، ایک بار چیز دے دو پھر بھی وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ حلف شاہ فرما دیں کہ ہم کریں تو کریں گے، ایک بار تو چیز دے دیتا ہے لیکن ہر بار تو انسان نہیں دے سکتا۔ اگر پڑوسی کے بچے آتے ہیں اور واقعی کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں کہ نمک دے دو، ہے نا، مثال کے طور پہ، یا تیل کم پڑ گیا ہے تو وہ ایک کٹوری تیل کی دے دو، تو کبھی کبھار اس طرح تو آپس میں لین دین کا جہاں معمول ہوتا ہے، نمک اور آگ کے لیے تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ یہ دے دیا جائے کہ یہ سستی چیز ہے نا۔ آگ تو مفت ہے، پہلے آگ وہ پتھروں سے اور اس طرح جلائی جاتی تھی، تو کوئی چنگاری وغیرہ دے دی اس کو، یا نمک دے دیا، تو نمک بھی ذرا کہ بہت سستا ہوتا ہے، اب بھی سستا ہے، اتنا مہنگا، مہنگائی میں بھی اتنا مہنگا نہیں ہے کہ آدمی افورڈ نہ کر سکے کہ اگر چٹکی نمک دے دیا، کسی کو چمچ بھر کے دے دیا، اس طرح کی چیزیں تو دینے میں دے دینی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ کوئی ہیوی کہ وہ آج چاول ختم ہو گئے چاول دے دو، کھچڑی بنانی اس لیے دال بھی دے دو، یہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جیسا سوال جیسا مانگنے والا، اگر آپ بھی 10 بار چاول مانگ چکے ہیں تو ہم انکار کس منہ سے کریں گے؟ تو یہ اپنی اپنی کیفیات، اپنے اپنے تعلقات، اور ویسے یعنی کہ مانگنا نہیں چاہیے۔ سچی بات ہے کہ نمک بھی کیوں مانگے یار، اپنے پاس پورا اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مانگ مانگ کر اگر چھوٹی سی چیز بھی مانگتا رہے گا نا تو اس کی ویلیو خراب ہوگی، اور پھر بڑی چیز مانگنے کا دل کھولے گا۔ تو اس لیے اب کسی سے پانی بھی کیوں مانگے، خود اپنے ہاتھ سے بھر کے پی لے آدمی، ذرا پانی بھر کے دینا، ذرا ایک گلاس ادھر رکھ دینا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کرتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کو عذر نہیں ہوتا، بس خالی حکم چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بھی انداز جو ہے غلط ہے۔ بتی ذرا جلا دینا، پنکھا آف کر دینا۔ اب کسی تربیت کی وجہ سے کوئی کر رہا ہے کہ وہ پنکھا اس لیے بند کر دو کہ بغیر ضرورت کے چل رہا ہے، میں کرتا ہوں اس طرح کہ بچوں کے بڑوں کے بھی ہاتھوں سے بتیاں بند کرواتا ہوں، پنکھے بند کرواتا ہوں، جب ضرورت یوں لگتا ہے کہ بے ضرورت ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی عادت پڑے، بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے۔ ورنہ سستی کی وجہ سے کیا ذرا بتی جلا دو، پھر بھی اگر باپ بچے کو کہے گا تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، دوست دوست کو کہے گا یا بھائی بھائی کو کہے گا تو یہاں پھر مسائل ہوں گے۔ اس لیے حتی الامکان باپ ہو یا بیٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے نا کام کرنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ فزیکلی بھی یہ مفید ہے، آدمی مومنٹ رہے گی تو اس کی صحت بہتر رہے گی، ورنہ خالی حکم چلاتا رہے گا تو بیٹھے بیٹھے پیٹ پھولتا جائے گا اس کا۔ آزمائش۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، رات کا وقت تھا، کوئی مہمان آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، چراغ میں تیل ختم ہو گیا، آپ چراغ بجھ گیا تو آپ اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال کر واپس لے آئے۔ مہمان حیران ہو گیا آپ، اور عرض کیا کہ حضور آپ خادم کو بلا لیتے تو ابھی سویا ہے۔ عرض کیا کہ مجھے حکم فرما دیتے، پر مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ تیل اٹھ کر چراغ میں ڈالنے سے پہلے جو میں عمر عبدالعزیز تھا، یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی میں وہی تو ہوں، فرق کیا پڑا؟ تو یہ مطلب ہمارے لیے آئیڈیا نہیں ہے یہ حضرات کہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا اور اپنے ہاتھ سے تیل ڈال کے، اور خادم کا بھی خیال رکھا کہ ابھی سویا ہے، کیا اٹھاؤں اس کو، مہمان کو بھی کام
हालांकि मेहमान जो भी था तो रियाया मातहत, ये बड़ों के बड़े अंदाज थे। अब तो बस थोड़ा 2% का इक़्तिदार आ गया तो अपने को समझता कि मैं कायनात का बादशाह हूँ, ऐसी हरकतें कर रहे होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैंने आपसे सवाल किया था वो प्रोफेशनल बच्चों के बारे में था जिनको वालिदैन घर से भेज देते हैं, प्लीज जवाब इरशाद फरमा दें। जी हाँ, प्रोफेशनल बच्चों को तो एक बार भी नहीं देना चाहिए, मैं वही समझा था, लेकिन फिर वो बात आगे पीछे हो गई थी। प्रोफेशनल बच्चों को, बच्चा हो या बड़ा, उसको जबकि कंफर्म है कि ये प्रोफेशनल है, पेशावर भिखारी है, तो उसको देना नाजायज है। आला हज़रत ने फरमाया कि उसकी गुनाह पर मदद है, इसको लोग देते रहेंगे तो ये भीख मांगते रहेंगे, कमा कर खाएंगे नहीं, हड आराम हो जाता है इसमें आदमी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद और फजर की अजान से पहले जो वक्त होता है उसमें तहज्जुद अदा कर सकते हैं? सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तो सुबह सादिक आ गई, सुबह सादिक के बाद अब कोई नफल अदा नहीं कर सकते, सिर्फ सुन्नत फज्र। हाँ, किसी ने 2 नफल की नीयत से पढ़ भी लिया तो वो सुन्नत फज्र के कायम मकाम हो जाएगी, मगर अब सुन्नत नहीं पढ़ सकता, ये सुन्नत इसकी अदा हो गई। अभी कुछ वक्त बाकी था सुबह सादिक को और उसने नफल की नीयत की, इसे तहज्जुद की नीयत की, और जैसे इसे तहज्जुद की नीयत की और थोड़ी देर के बाद जब नमाज ख़त्म होने से पहले पहले सुबह सादिक हो गई तो क्या हुक्म होगा? अगर रात के आखिरी हिस्से में नफल पढ़े, फिर जब 1 रकात पढ़ ली तो फजर तुलू हो गई, तो अफजल ये कि इसको पूरा करे, क्योंकि अगरचे ये रकात फजर के वक्त में अदा हुई है लेकिन इसके इरादे से नहीं, और सही कौल के मुताबिक ये सुन्नत फजर के कायम मकाम नहीं होंगी। जबकि 1 रकात पूरी हो चुकी है, 2 सजदे कर लिए तो रकात पूरी हो गई, अब खड़ा हो गया और सुबह सादिक हो गई, फजर का वक्त शुरू हो गया, तो अब ये कि दोनों रकातें पूरी कर ले, लेकिन ये कि ये सुन्नत फजर ना हुई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ लोग नमाज में जब रुकू से खड़े होते हैं तो थोड़ा सा खड़ा होकर सीधा सजदे में चले जाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? रुकू के बाद सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। रुकू में जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है तो वो उसका तरीका ये है कि सर थोड़ा सा उठने की पोजीशन जैसे ली, सीन निकला, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, आखिर जो हा है ना, ये इस हाल में पूरा हुआ कि पूरा बंदा खड़ा हो गया। अच्छा, और अब रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये जैसे खड़े खड़े कह ले तो अब ये क्योंकि सुभान अल्लाह की कदर है कि रुकन भी तो बनेगा ना, इतना सीधी कमर करके खड़ा हो, रब्बना वलकल हम्द, अगर उसने खड़े खड़े कहा है तो ये इसका मतलब जैसे कौमा, ये कौमा कहलाता है, ये कौमा इसका हो गया। वरना अगर यूँ खड़े और बाजू रुकू से खड़े तो यूँ किया और अभी कमर सीधी नहीं हुई और वो सजदे में चले जाते हैं, तो ये कि अगर इस तरह किया कि कमर सीधी करके खड़ा नहीं हुआ तो उसका वाजिब छूटा, जानबूझकर किया तो नमाज दोबारा पढ़नी वाजिब, भूल से ऐसा हो गया है तो सजदे सौ से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये आम है, 2 सजदों के दरमियान भी नहीं बैठते, 2 सजदों के दरमियान कम से कम 1 सुबहान अल्लाह जितना बैठना वाजिब है, लेकिन सजदा करते, सजदे से उठे फौरन चले जाते हैं, सुबहान अल्लाह जितना वक्फा नहीं करते। भारी तादाद मैंने बहुत सौ को नोट किया है, तो कई बार मैं समझाता रहा हूँ, ये आदत बनाए 2 सजदों के दरमियान आप अगर इत्मीनान से बैठ कर रब्बिग़फिर ली इतना कह लेंगे ना, तो ये कहना मुस्तहब है और रुकना वाजिब है सुभान अल्लाह कहने की कदर, तो रब्बिग़फिर ली कहने की आदत डालें, लेकिन ये नहीं कि यूँ हिलते हुए ही मत आ रहे और जा रहे उस दौरान रब्बिग़फिर ली पढ़ ली, वो नहीं, यानी कि अब सजदे से उठे अल्लाहु अकबर रब्बिग़फिर ली, अल्लाह यूँ करना है, न कि मतलब यूँ भी जैसे कि करते होंगे, सजदे से उठे
अल्लाह अकबर रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाह अकबर, फिर वही बात वाजिब छूट गया। तो ये भी एक नहीं, इतने मसाइल में, नमाज में, वुज़ू में लोग गलतियां करते हैं, मतलब सीखते ही नहीं। अब बाप दादाओं को, परदादाओं को देख देख कर बिल्कुल, यानी कि वो नमाज जिस तरह, मतलब ये फिर अपने हिसाब से हर एक कुछ ना कुछ एडिशन करता होगा तरीक़े कार में। तो बाप दादे बेचारे सही पढ़ते भी थे, तो अब ये खुद जो है जिसने खाली देख कर ही सीखी है, तो वो फिर अपना हिसाब से चल रहा होता होगा, स्पीड बढ़ा देता होगा। फिर कभी जल्दी है तो बिल्कुल और ही हट जाओ, अब तू जा मैं आता हूँ, ठगाठक मतलब करके निकल गया। ये है मतलब आजमाइश। तो फिर नमाज में दिल लगता नहीं है, तो यूं भी जल्दी 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 आदमी पढ़ के फारिग हो जाए। फिर गप्पे मारने में बड़ा दिल लगता है, घंटों निकल जाए तो पता ना चले। ये इसमें कैसा दिल लगता है, दिल भी लगता है, कलेजी भी लगती है, इसमें वक्त भी पता ही नहीं चलता कहाँ गया, लगता है नहीं। सब लगे होते हैं, आपको पता है कि माँ से मिलने आया लेकिन साथ में ये ले आया है, अब इस पे लगा हुआ है। माँ बेचारी तरस रही है कि दो मिठड़े मिठड़े बोल सुना दे तो सोनिया, सुनिया तेरा कलाम बड़ी देर हो गई। अब माँ कोई बेचारी गल करे तो बोला माँ अभी माँ 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 अभी लगा हुआ है। क्या मतलब क्यों परेशान किया माँ को काम करने देते, मिलने आए क्यों? फिर जब मिलना ही नहीं है, बात भी नहीं करनी, माँ तरस रही है, बाप तरस रहा है, ये हालत है। मतलब बच्चे बेचारे आपसे शफकत का मुतालबा कर रहे हैं, टांगों से लिपट रहे, हाथ पे के लगे। तो ये कि इसके लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, हुकूक इबादत अदा करने का टाइम नहीं है, माँ बहनों से मिठड़े मिठड़े बोल करने, दो बातें करके इनका दिल खुश करने का टाइम नहीं है। टाइम है मोबाइल फोन के लिए, दोस्त पर फोन पर लगे हुए, अकेले अकेले हंस रहे हैं उसके साथ, समझे? इनके लिए आपके पास टाइम है, और ये घर घर की कहानी है। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। नमाज के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और इत्मीनान से नमाज हो। अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा पहला सवाल ये है कि अगर किसी इस्लामी भाई के सर के बाल बीमारी की वजह से झड़ जाएं या बुढ़ापे की वजह से सर के बाल ख़त्म हो जाएं, तो अब ये इस्लामी भाई अगर जुल्फ़ें रखने की नीयत करता है तो क्या उसको सवाब मिलेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में दाखिल हुए, नफली एतकाफ़ करना भूल गए, नमाज में शामिल हो गए और नमाज में याद आया कि मैंने एतकाफ़ की नीयत नहीं की। नमाज में अगर नीयत बन गई, जबान से ना बोले, हाँ, नमाज में नीयत बन गई कि मैं एतिकाफ से हूँ, सुन्नत एतिकाफ, तो हो जाएगी नीयत। रोजे की भी हो जाती है नमाज में नीयत। और बाल झड़ गए, जुल्फों का जज्बा अब पैदा हुआ, अब 100% नीयत है कि बाल होते तो जुल्फे रख लेता, तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी हो सकता है जुल्फे रखने वालों के मुकाबले में उसको सवाब अल्लाह पाक ज़्यादा अता कर दे अपने करम से, लेकिन इसका कोई पढ़ना पढ़ाना याद नहीं है। तो अच्छी नीयत का सवाब मिलता है, ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश का। जैसे कि एक बनी इसराइल में कहत हुआ, अनाज की सख्त तंगी हो गई, तो एक आदमी था, एक टीले पर, यानी कि मिट्टी के बहुत बड़े ढेर पर वो खड़े हुए थे, और इन्हें एहसास हुआ अपनी कौम भूख से, लोग भूखों मर रहे थे, तकलीफ में थे, कि काश ये मिट्टी का टीला आटा होता और मेरा होता, तो मैं इसको अपनी इन पहले ईमान में तकसीम कर देता। तो उस वक्त के नबी को ये वही आई, उन्होंने इनको दिया पैगाम कि आपको आपकी नीयत की वजह से इतना आटा खैरात करने का सवाब दिया गया। तो यूँ अच्छी अच्छी नीयतें करते रहने चाहिए। जैसे कि मैं जब तक जीऊँगा हर साल हज करूँगा, ये नीयत अच्छी नीयत है। कभी भी नमाज नहीं तर्क करूँगा, एक अच्छी नीयत है ये। हमेशा बाजमात नमाज पढ़ता रहूँगा, अच्छी नीयत है। नहीं, ये जहन में हो नीयत, खाली वो ऊपर ऊपर से नहीं, कन्फर्म हो कि मैंने ये करना है, एनी हाउ करना है, तो ये नीयत दिल का उभार है कि मैंने करना ही है। तो यूँ इंशाअल्लाह इस नीयत का भी सवाब मिलता रहेगा। तो इसी तरह वो जुल्फ़ों
کیا اگر اس کو درد ہے کہ میں وہ بال آ گئے تو زلفیں رکھ لوں گا، تو امید تو ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کی نیت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ زلفیں رکھنے کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہر سال حج کروں گا تو یہ پورے حج کا ثواب نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اچھی نیت کرنا یہ خود ایک کار ثواب عبادت ہے، یہ سمجھ لو. اس کا ثواب ملتا ہے اچھی نیت کا، جبکہ وہ نیت ہو اچھی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو، دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ بالکل فائنل ہے، اب توجہ گئی تو فائنل ہے نا کہ مغرب پڑھنی ہے، میں پڑھوں گا نماز مغرب، ہے نا. یہ نیت کہلائی کہ یہ فائنل ہے، پکی نیت ہے کہ مغرب کی آج کی نماز میں نے پڑھنی ہے، تراویح پوری پڑھوں گا. نیت ہوتی ہے نا، رمضان میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کی نیت ہوتی ہے کہ سارا مہینہ پوری تراویح پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا. پھر یہ کہ جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ سال بھر کے لیے اس کی نیت ہوتی ہے میں نماز تو میں نے چھوڑنی نہیں ہے. اپنی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں کہ نماز بھی چھوڑ دے بندہ. تو جو پکا نمازی ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. تو وہ نیت کر لے، تو نیت کر لیں گے کہ ذہن بنا لیں گے کہ ہاں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. زبان سے بولنا شرط نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب، اس طرح نیتیں اچھی کرنے سے ثواب ملتا رہے گا. وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ایمان والا جو ایمان لایا وہ تو 60-70 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، نیک اعمال کیے بھی. حقیقی طور پہ تو جنت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگی. بے شک. اگر اس کے اعمال کا بدلہ، ایمان کا بدلہ بھی جنت کی نعمتیں ہوں تو وہ 60-70 سال کی اس کو نعمتیں ملنی چاہیے. لیکن وہ ہمیشہ کی نعمتیں کروڑوں اربوں سال، اس سے بھی سوا حد ہی نہیں ہے اس کی، وہ کیوں ملے گی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جب تک رہوں گا، چاہے ہمیشہ کی زندگی بھی ہو، تو اس میں بھی اللہ پر ایمان ہی لانا ہے، اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر ایمان لانا ہے. تو اس کے بدلے وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر اس کو نعمتیں حاصل ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم اپنے سے ایمان جدا نہیں کریں گے. اپنی اس میں تو یہی ذہن بنا ہوا ہے. اور اب توفیق اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ کرے کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو. دنیا ادھر کی ادھر جا بلینک چیک دے دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے کہ ایک لمحے کے لیے کافر ہو جاؤ، ہم نہیں ہوں گے. سوال ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ہماری نیت، میری یہ نیت ہے نا. اور ہر مسلمان کی ظاہر یہ نیت اس کو سمجھائیں گے تو ہو جائے گی کہ ہاں باقی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب اللہ نہ کرے کفر کیا اور موت آ گئی تو کریں گے کیا. اور اگر یہ بھی مجھے تو گارنٹی ملے کہ تو مرے گا نہیں، یہ گارنٹی، ایک لمحے کے لیے کافر ہو جا، پھر بھی نہیں ہوں گا میں، تو ہونا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. میں کیا رب کا منکر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے محبوب کا میں منکر ہو جاؤں؟ نہ نہ نہ. کروڑوں جانے ملے اور نکلتی رہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، کفر نہیں کرنا ہے، ایمان نہیں چھوڑنا ہے. ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح، اے کاملو مائیت پانی کی آخر، یم سے نم میں کم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بار بار نظر مرچوں سے نظر اتارنے سے جس کی نظر اترتی ہے اس کا خون جلتا ہے؟ کیا ایسا بھی کچھ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. شجرہ پڑھنا قوم بند کر دے گی. شجرے میں اوراد ہے کہ نظر ہو یا جو بھی جادو جن، یہ پڑھتے رہو تو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان تو وہ غصے میں بولتے ہیں جلتا ہے، پتہ نہیں غصے میں بھی جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے. محاورہ ہے میرا خون جل گیا. ایکچولی خون جلا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نظر اگر بار بار تو بار بار اتاری جائیے. ایلوپیتھک دوا تو نہیں ہے نا کہ کھاتے رہیں گے جس کے مائنس اثرات، جو منفی اثرات ہوتے رہیں گے، یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے رہیں گے. یا کوئی سی بھی دوا ہو، تقریباً دوائیں جتنی بھی ہوں ان میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا چانس رہتا ہے. ہاں وہاں اگر کسی کو ہوتا ہے، بار بار وہم ہوتا ہے تو نظر اتارتا رہتا ہے، تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے، وہم نہ کیا جائے. رقم الاتحاس ویسے اورات پڑھتے رہے شجرے میں، جیسے جو شجر قادریہ رضویہ
सिलसिले में मुरीद हैं जो, तो उनके लिए शजर कादिर है, उसमें से औराद मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह अला दीनी, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुलदी व अहली व माली। तो ये पढ़ते रहेंगे रोज़ाना 3 बार सुबह शाम, तो अल्लाह करेगा तो नज़र भी नहीं लगेगी और दीगर आफतों बलाओं से हिफाजत होती रहेगी और खून भी नहीं जलेगा, क्योंकि खून जलना, खून कम होना ये भी तो आफत है ना, इस आफत से भी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.